جب یہ جنگ چھڑی تو بڑے تواتر کے ساتھ وہاں پہ یہ پروپیگنڈا کیا کہ مولانا جنرل عاصم منیر، یعنی جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ اصل میں ایک مولانا ہیں۔ جنرل عاصم منیر وہ جنرل تو ہیں لیکن قرآن حدیث کی اور سیرت کی اخلاقیات میں بندھے ہوئے، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں جہاد ایک رحمت ہے، ایک نقصان دہ چیز نہیں ہے، تو ہندوستان کے لوگوں کو اس پہ پرامن رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جو انتہا پسند ہیں، بی جے پی کے، RSS کے جو انتہا پسند ہیں یا صہیونیت زدہ لوگ ہیں، ان کو جنرل عاصم منیر سے ضرور خطرہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا سرجن جنرل عاصم منیر ہی ہے۔ جاوید چودھری صاحب نے آج ایک ٹی وی پہ بھی پروگرام میں ذکر کیا کہ یہ پروپوزل آپ کا ذکر کیا کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کا تھا، انہوں نے مجھے فون کیا اور میں نے اس پہ پھر ولاگ بھی کیا۔ سب سے پہلے تو میں فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا۔ حق بحقدار رسید، پوری کابینہ اس بات کی مستحق ہے کہ ہم ان کو مبارکباد بھی دیں، ان کا ہم شکریہ بھی ادا کریں۔ اگر بنیاد و مرصوص ہو جائیں، ہمارے آپس کے اختلافات نہ ہوں، تو اسی پیش رفت کو آپ بنیاد بنا سکتے ہیں غزہ کی جنگ بندی کے لیے۔ جتنی بھی دنیا میں گوریلا جنگیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کا فارمولہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے مزید لوگوں میں ایک انتشار پھیلتا ہے۔ تو جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج کو احتیاط کرنی چاہیے، مقامی لوگوں کو بھی ہمیں کہنا چاہیے مل کر اس جنگ کو لڑیں۔ اگر عوام کو یہ پتہ ہے کہ کوئی شخص یہاں چھپا ہوا ہے تو ان پر شرعاً فرض ہے کہ وہ اداروں کو بتائیں کہ ایک آدمی یہاں چھپا ہوا ہے۔ اگر وہ نہیں بتائیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے، فاسق ہوں گے، اور اگر انہوں نے کسی آدمی کو قتل کیا، کسی فوجی کو، کسی کو بھی، اس قتل میں وہ لوگ بھی شریک ہوں گے جو نہیں بتا رہے یا جو ان کو پناہ دے۔ ریاست کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا بھی دینی چاہیے اگر انہوں نے کوئی ایسی بے احتیاطی کی اس میں، اور جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں چاہے وہ بچے ہیں تو ان کی دیت بھی واجب۔ مجھے بہت امید ہے کہ جیسے افواج پاکستان نے اپنی فوجی قوت کا، ٹیکنالوجی کا لوہا منوایا ہے، انشاءاللہ تعالی ایک نیا پاکستان معاشی لحاظ سے وجود میں آئے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے دنیا کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک بہت خاص نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور میرے ساتھ مولانا عبدالمنعم فائز صاحب بھی موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نشست حضرت استاد صاحب کے ساتھ ہے، اور نشست کا موضوع بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب، ان کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی، جو ایک تک ابھی ترقی دی گئی وفاقی کابینہ کی طرف سے اور ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا، تو اس کے حوالے سے کچھ بنیادی سوالات کہ حضرت استاد صاحب کا کیا اس حوالے سے کہنا ہے ان کو فیلڈ مارشل بنانے پہ، اور کیا اس کے اثرات آگے ہو سکتے ہیں ممکنہ، اور دوسرا بہت اہم سوال یہ کہ جب سے یہ ترقی ان کو ملی ہے تو اس کے بعد سے نسبت حضرت کی طرف بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور صرف حضرت کے متعلقین مریدین ہی نہیں بلکہ بہت پرومیننٹ صحافی جن کا آگے میں ذکر بھی کروں گا، ان کی طرف سے بھی یہ ذکر ٹی وی پہ آن ایئر کہا گیا کہ یہ پروپوزل حضرت کا تھا، تو اس پر بھی کچھ چیزیں اور مزید کچھ انڈیا کے حوالے سے کوئی مختصر سے سوالات، تو بہت مختصر انٹرویو ہے تو کوشش کیجیے گا کہ اس کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ۔ تو پہلا سوال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال اگر سن لی آپ نے تو فیلڈ مارشل آپ کی طرف سے مبارک بھی دی گئی پوری قوم کو، تو ہماری طرف سے آپ کو مبارک ہو، کیونکہ ظاہر اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی کیمپین تو تھی۔ تو سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ فیلڈ مارشل بننا کتنا اہم ہے، اور کیا اس کے اثرات ہوں گے آگے مستقبل میں فیلڈ مارشل بنائے جانے کے جنرل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ حق بحقدار رسید، اتنی انہوں نے اس ملک کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، نظریہ پاکستان کے لیے اور معیشت پاکستان کے لیے جتنی ان کی کاوشیں میرے علم میں تھیں اور جن مشکلات سے وہ گزرے، وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق بنتا تھا، ان کا حق اس سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ تو یہ بہت اہم موقع ہے، میں اس موقع پہ ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام افواج کو بھی، ان کی قربانیوں کو بھی، اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت یہ فیصلہ کیا۔ عام طور پہ اس قسم کی چیزوں پہ لوگ اس کو متنازع بنا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی بہتر طریقے سے اس معاملے کو انہوں نے لیا، اور الحمدللہ ان کی کابینہ نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا۔ تو پوری کابینہ اس بات کی مستحق ہے کہ ہم ان کو مبارکباد بھی دیں، ان کا ہم شکریہ بھی ادا کریں۔ یہ جو آپ نے پوچھا کہ کیا اثرات ہوں گے، میرے خیال میں اس کے اثرات ہمارے ملک پر، ہمارے ملک کی معیشت پر، ہمارے مستقبل پر اتنے گہرے اثرات مرتب ہوں گے کہ شاید ایک نیا پاکستان وجود میں آیا ہے، اور ایسا نیا پاکستان جو نہ صرف عالم اسلام کی قیادت کرے گا
بلکہ پوری دنیا کے سامنے سر اونچا کر کے کھڑا ہوگا. اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ عالم اسلام بہت پیچھے رہ گیا ہے، میرے خیال ہے ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے. تو میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کا بھی اس میں حصہ تھا. جزاک اللہ. دوسرا سوال وہ بھی بڑا اہم ہے کہ ایک نسبت آپ کی طرف بھی اس کی جا رہی ہے کہ یہاں سے انیشیٹ ہوا یہ پروپوزل یہاں سے آپ کی طرف سے گیا، اور اس کا جاوید چودھری صاحب نے آج ایک ٹی وی پہ بھی پروگرام میں ذکر کیا. جب ان سے سوال ہوا کہ جی آپ اپنے تاثرات دیں، تو انہوں نے کہا کہ تاثرات میں بعد میں دوں گا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پروپوزل آپ کا ذکر کیا کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کا تھا، انہوں نے مجھے فون کیا اور میں نے اس پہ پھر ولاگ بھی کیا. تو جب بھی ہم اس حوالے سے بات کریں تو ان کو ہم ضرور ذہن میں رکھیں. ان کا بڑا احترام بھی ہے پاک فوج میں. کافی لمبی بات انہوں نے کی، اور پھر اپنے ظاہر متعلقین و مریدین بھی ہمارے کافی اس پہ پوسٹیں چلتی بھی رہیں. حضرت کی طرف سے بھی ایک دو بار اس پہ بیان بھی جاری ہوا یہاں سے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہم آپ سے آپ کا موقف لینا چاہیں گے کہ آپ کی کیا کاوش تھی اس کے پیچھے اور اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی بات اس کو پذیرائی مل جائے تو اس کو اپنا سر نیچے رکھنا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ ہمیشہ حقائق پر جانا چاہیے. اتنے بڑے ملک میں جہاں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، یہ کہنا کہ میرے ہی دماغ میں بات آئی تھی، میرے خیال میں یہ درست نہیں ہوگا. حکومت کے اندر، بیوروکریسی کے اندر بہت بڑی سطح پہ لوگ موجود ہیں جو ہم سے زیادہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کے پاس معلومات ہیں. تو میرے خیال میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی ایک بات آئی اور کچھ اور لوگوں کے ذہن میں بھی بات آئی. تو اللہ تعالیٰ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اور ایسے موقع پہ کسی پذیرائی پر مگن ہو جانا اور اس کو اپنے لیے بڑائی کا سبب سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اس موقع پہ جب یہ خیال آیا تو میں نے کچھ حضرات کو یہ میسیج کیا کہ مجھے اس بارے میں بہت زیادہ تحقیق نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل یا 5 اسٹار جنرل کی کیا اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، لیکن جتنا میں نے سنا ہے اب تک تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر اس کے بہت ہی زیادہ مستحق ہیں اور اس کو کرنا چاہیے. تو میں نے چند لوگوں کو یہ میسیج کیا، اور اگر آپ وہ میسیج بھی لوگوں کو سنا دیں اپنے اس میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیا میسیج کیا تھا، جس کے نتیجے میں پھر چودھری صاحب نے ہی اس پہ، اور کئی لوگوں کو میں نے میسیج کیا تھا لیکن شاید انہوں نے مناسب نہیں سمجھا ہوگا، تو جاوید چودھری صاحب نے اس پہ ابلاغ کیا. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو وہ جب آپ سن لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس بنیاد پہ میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو فیلڈ مارشل کا لقب دینا چاہیے. حضرت اس حوالے سے جو انڈین میڈیا ہے اس نے گزشتہ دنوں میں جب یہ جنگ چھڑی تو بڑے تواتر کے ساتھ وہاں پہ یہ پروپیگنڈا کیا کہ مولانا جنرل عاصم منیر، یعنی جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ اصل میں ایک مولانا ہیں جو پاکستان کی فوج کے سربراہ بن گئے ہیں. اور پھر ان کا بیک گراؤنڈ بھی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے. پھر ان کی جو قرآنی آیات کو ہر جگہ پہ تقریر میں بیان میں وہ کوٹ کرتے ہیں، ان کو بھی ذکر کیا جاتا ہے. تو افواج پاکستان پھر خصوصاً جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کا جو مذہبی رجحان ہے یا بیک گراؤنڈ ہے، پھر جو ان کی تربیت میں یہ دین، افواج پاکستان کی تربیت میں یہ دین شامل ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ایک تو میں بتاؤں، ہمارا جو ملک ہے نا پاکستان، یہ مسلم اکثریت کا ملک ہے. یہاں ہر مسلمان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اقامت کی جاتی ہے. جیسے ہی تھوڑی سی ہوش سنبھالتا ہے تو اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے، اس کو دین سکھایا جاتا ہے، اور سب سے پہلا کام وہ قاری صاحب کے پاس جاتا ہے. چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ نیول چیف ہو، کوئی ایئر چیف ہو، DGI ہو، کوئی بھی ہو، وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، صدر ہی کیوں نہ ہو، اس کا سب سے پہلا جو سامنا ہوتا ہے وہ قاری صاحب اور حافظ صاحب سے ہوتا ہے. تو صرف حافظ عاصم منیر کا مسئلہ نہیں ہے، سب کا مسئلہ ہے. یہ بہت غلط فہمی میں لوگوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے. پاکستان نے، ریاست پاکستان نے جو 2 قومی نظریہ بنا ہے، آپ جس کو بھی لے لیں اس نے ضرور کسی نہ کسی قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے پٹائی اس کی ہوئی ہوگی، چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے. ایک بات تو یہ آپ کے ذہن میں رہے. دوسری بات یہ کہ ہندوستان کے لوگوں کو جنرل عاصم منیر سے نہیں ڈرنا چاہیے بالکل. اس لیے کہ جنرل عاصم منیر وہ جنرل تو ہیں لیکن قرآن حدیث کی اور سیرت کی اخلاقیات میں بندھے ہوئے، اور ان کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں جہاد یہ ایک رحمت ہے.
ایک نقصان دہ چیز نہیں ہے، تو ہندوستان کے لوگوں کو اس پہ پرامن رہنا چاہیے، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ لوگ جو انتہا پسند ہیں، بی جے پی کے، آر ایس ایس کے جو انتہا پسند ہیں یا صہیونیت زدہ لوگ ہیں، ان کو جنرل عاصم منیر سے ضرور خطرہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا جو ہے نا وہ سرجن جنرل عاصم منیر ہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میں ان کو جانتا ہوں، جتنا وہ قرآن حدیث کے تابع ہیں، وہ عام جرنیلوں سے زیادہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہیں۔ جب بھی کسی کو خطرہ محسوس ہوگا تو ان کے سامنے آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، نہ آپ کسی بے گناہ کو مار سکتے ہیں، نہ کسی اس کو جس سے آپ کا ایگریمنٹ ہے اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے، بچوں کو نہیں مار سکتے، عورتوں کو نہیں آپ مار سکتے۔ تو جنرل عاصم منیر پر ہندوستان کے لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہندوتوا کو اور صہیونیت والے لوگوں کو پریشان ہونا چاہیے۔ باقی میں نہیں سمجھتا، جتنا میں ان کو جانتا ہوں وہ سب کے لیے بہت قابل قبول ہوں گے اور بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی بجائے کہ وہ جنرل عاصم منیر کو مولانا کہیں یا ان پہ الزامات لگائیں، اپنی انتہا پسندی کو دیکھیں۔ ان کی انتہا پسندی ہے، ان کی یہ جارحیت ہے جس کا جواب یہاں سے انہوں نے دیا ہے۔ تو اس لیے، اور جو میں نے اس سے پہلے ایک آپ سے بات چیت کی تھی کہ ہمارے دین میں معاہدوں کی کتنی بڑی پابندی ہے، تو 9-10 واقعات میں نے سنائے تھے۔ وہ 10 واقعات قرآن، حدیث، سیرت، ہماری اسلامی تاریخ کے بہت بڑے واقعات ہیں۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہندوستان کے لوگوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ جنرل عاصم منیر ان کے لیے کوئی خوف کی علامت نہیں ہے۔ ہاں، جس کی خوف کے لیے علامت ہے وہ صہیونیت والے لوگ ہیں، یہود و ہنود ہیں جو ہندوتوا پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ان کو پریشان ہونے کی بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے سنا ہے وہاں سے جو چیزیں کلپ آ رہے ہیں انڈیا سے، وہ جنرل عاصم منیر کی شخصیت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ جس چیز سے وہ خطرہ ان کو محسوس ہو رہا ہے وہی ان کے لیے ایک اچھی چیز ہے، ان کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، پوری دنیا کے لیے۔ جی اچھا حضرت، جس طرح آپ نے یہ بات پہلے بھی ایک انٹرویو میں فرمائی، ابھی بھی آپ نے مینشن کیا کہ آگے ہمارے لیے مواقع ایسے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی ابھی عزت دی ہے، اور جو ایک قیادت اس وقت ہمارے سامنے افواج کی صورت میں نظر آتی ہے، جنرل صاحب کی، فیلڈ مارشل صاحب کی صورت میں، تو امت مسلمہ کو ہم لیڈ کر سکتے ہیں، ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، مسلمان دوبارہ سے ایک فتح یاب ملت کے طور پہ انشاءاللہ سامنے آ سکتے ہیں۔ جو صورتحال مشرق وسطیٰ کی ہے اور وہ چیزیں ہم سب کے سامنے بہت تشویشناک صورتحال ہے، اور لوگوں کا اس پہ دھیان بھی رہتا ہے کہ ظاہر ہے ہم اچھا مضبوط ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ تو کوئی امید کی بات اس حوالے سے کہ ہماری طرف سے ان اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے جو غزہ فلسطین میں پریشان ہیں، بہت برا حال ہے وہاں پہ دن بدن، تو کوئی امید نظر آتی ہے آگے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو پاکستان کی افواج نے اور جنرل عاصم منیر صاحب نے، ایئر مارشل ظہیر بابر صاحب نے، نیول چیف نے، ان سب حضرات نے مل کے، اور جوائنٹ چیف جنرل ساحر شمشاد صاحب نے جو اس ملک کو دے دیا ہے، اگر اس کو ہم محفوظ کر لیں اور ہمیں پتہ ہو کہ اس نعمت کی کیسے قدر کرنی ہے، اس کے شکر نعمت کیا ہے اور اس سے ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ غزہ پر بمباری، جنگ بندی ہم کروا سکتے ہیں، بند کروا سکتے ہیں۔ میرا اپنا اس کا یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن یہ جب ملے گا جب کہ بنیان و مرصوص ہم ہو جائیں۔ اگر بنیان و مرصوص ہو جائیں، ہمارے آپس کے اختلافات نہ ہوں، تو اسی پیش رفت کو آپ بنیاد بنا سکتے ہیں غزہ کی جنگ بندی کے لیے۔ اور اس وقت جو پاکستان کی اتنی بڑی ایک عزت اور پاکستان کی قوت اور ہیبت اور دبدبہ پوری دنیا تک پہنچا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اچھی منصوبہ بندی کریں، اور اچھی منصوبہ بندی میں یہ نہیں ہے کہ یہاں سے میزائل ماریں، بلکہ ایسے کام جو جنگ بندی کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اور وہ زیادہ تر کام حکومت کا ہے، فوج سے زیادہ حکومت کا کام ہے۔ اگر حکومت باقاعدہ اس کو لے کر چلے اور جو ان کے ذمے ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پہ اپنی سفارتکاری کرے، اپنے وفود بھیجے، OIC کا اجلاس بلائے، اور 3-4 جو اسلامی ممالک، بڑے اسلامی ممالک ہیں، وہ مل کر بیٹھیں، اس پہ غور کریں، اور پوری جیسے کمپین چلائی جاتی ہے کسی بھی کام کے لیے جو دنیا میں طریقہ کار ہوتا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا بہت اثر ہوگا۔ اس میں احتجاج بھی شامل ہے، اس میں سفارتکاری بھی شامل ہے، اس میں بین الاقوامی عدالت میں جانا بھی شامل ہے، اس میں OIC کا اجلاس بلانا بھی شامل ہے، اس میں یورپی یونین سے مذاکرات بھی شامل ہیں، اس میں امریکہ کے ساتھ ملنا شامل ہے۔ تو اگر سب چیزیں بیک وقت ہوں، اور اس کے لیے ہم میڈیا کو بھی استعمال کریں، اپنے جتنے ذرائع ہمارے پاس ہیں،
تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم یہاں سے میزائل مارنے کی جو بات ہوتی ہے یہ ممکن بھی نہیں ہے، فی الوقت یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے ایگریمنٹ کی بات کی ہے تو پوری دنیا بہت سارے معاہدوں میں بندھی ہوئی ہے، تو اس تک جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس کے جو ماہرین ہیں، اتنی بڑی جو ہمیں کامیابی ملی ہے، اس کامیابی سے کیا کیا چیزیں ہم لے سکتے ہیں، کہاں کہاں اس کو کیش کرا سکتے ہیں، اگر سنجیدگی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ ہم بیٹھیں تو ہم فلسطینیوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس میں ہم غیر معمولی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان پر پہلے سے زیادہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اچھا استاد صاحب، اس حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ ہم اس جو فتح ہوئی ہے اس کو کیش کروا سکتے ہیں، اس فتح کے بعد پاکستان میں عمومی طور پہ بہت اتحاد اتفاق تھا، قوم مجتمع بھی رہی، لیکن 2-3 واقعات جن کا ذکر اب سوشل میڈیا پہ زیادہ ہوتا ہے لیکن مین اسٹریم میڈیا نے اس کو ایڈریس نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں کے ذہن میں افواج پاکستان کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر انہی چیزوں کو سیاستدانوں نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہاں جو وزیرستان کا علاقہ ہے وہاں پہ کوئی ڈرون حملے ہوئے ہیں، اور ان ڈرون حملوں میں کچھ بچوں کی شہادت کی خبریں ہیں، ان کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہیں، اور اس پہ بالآخر اسمبلی میں یا سیاستدانوں نے گفتگو بھی کی ہے، لیکن افواج پاکستان کی طرف سے کوئی اس کی تردید یا ان کے آفیشیل پیج سے کوئی ایسی وضاحت کہ یہ کہاں سے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، یا اس کے پیچھے جو لابی ہے یا پاکستان دشمن ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کے، تو ایسی کوئی تردید نہیں۔ اس کی وجہ سے قوم جو ہے وہ بڑی تیزی سے ڈیوائیڈ ہوئی ہے اس پچھلے 48 گھنٹوں میں، اور جب سے فیلڈ مارشل کا اعلان ہوا ہے تو اس کے بعد سے لوگ پھر وہ انہی تصویروں کو دوبارہ سے ٹویٹ کرنے، شیئر کرنے لگ گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں اس افغانستان کی سرحد کی طرف سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، ان کو ہمیں کس طرح سے کاؤنٹر کرنا چاہیے، اور کیا ہمیں وہاں پہ بھی ویسے ایمرجنسی صورتحال نہیں نافذ کرنی چاہیے جیسی انڈیا کی جنگ میں تھا کہ وہاں کچھ بھی ہوتا تھا تو لوگ سب سے مستند سمجھتے تھے، ISPR کی طرف سے وضاحت، ان کے فیس بک کا جو میسیج آتا تھا۔ تو اب جو کچھ ہو رہا ہے اس تمام میں افواج کی طرف سے خاموشی ہے، اور لوگ اپنی طرف سے کہانیاں گھڑ کے، اور ممکن ہے ان میں کچھ فیبریکیٹڈ کوئی مصنوعی چیزیں بھی شامل ہوں اور پروپیگنڈا ہو بہت سارا۔ دیکھیں، جہاں تک کاؤنٹر کرنے کی بات ہے، سب سے پہلے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعہ کیسے پیش آیا، کس نے کیا ہے۔ تو جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک اتنے بڑے اتفاق و اتحاد کو اور اتنی بڑی کامیابی کو دھندلانا یہ میرے خیال درست نہیں ہے۔ پہلے اس کی معلومات ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے۔ ڈرون جیسے ریاستوں حکومتوں کے پاس ہے تو خود وہاں جو لوگ لڑ رہے ہیں پاکستان میں افغانستان کی طرف سے، تو ان کے پاس بھی ڈرون طیارے ہیں ان کے پاس، اور انہوں نے کئی جگہ ان کو استعمال کیا ہے۔ ہمارے ایک شاگرد ہیں جامعہ کے، اور وہ ایک بڑے عہدیدار ہیں وہاں وزیرستان میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں ایک مسجد پر ڈرون ہوا تھا، تو وہ انہی لوگوں نے کیا تھا جو افغانستان سے یہاں لوگ لڑنے کے لیے آتے ہیں، اور اب ان کے پاس جو ڈرون ہے اس کی ویڈیو موجود ہیں، تصاویر موجود ہیں۔ تو جب اس قسم کے احتمالات موجود ہیں تو پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ واقعہ کس نے کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو گوریلا جنگ ہوتی ہے، گوریلا جنگ ہے کیا؟ یہ گوریلا جنگ کا مقصد ہے کہ گوریلا کا نہ کوئی الگ سے وردی ہے، نہ الگ سے کوئی شناخت ہے، نہ اس کی جگہ متعین ہے، وہ تو واردات کر کے بھاگ جائے گا۔ اس کی وقت تفتیش کے لیے، معلومات کے لیے جب ریاست اور ریاستی ادارے اس علاقے میں جاتے ہیں تو وہ مشتبہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، تو ممکن ہے کہ 100 لوگوں کو، مشتبہ لوگوں کو پکڑا اور ان میں ایک بھی نہ ہو وہ جس کو پکڑنا ہے، اور دشمن اسی طریقے سے گوریلا جنگ کرواتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں افراتفری پھیلے، اور وہ جو گوریلا جو جنگجو ہوتے ہیں وہ آبادی کے اندر ہی رہتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس ریاست کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو چھوڑ دیں ان کو جو چاہیں کرتے رہیں، اور دوسرا ہے کہ وہ جا کر ان پہ کارروائی کریں، ان مشتبہ لوگوں کو پکڑیں، یا جہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور وہاں جا کر وہ کارروائی کریں۔ اس میں اس کے امکانات ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس کی زد میں آئیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، ایک تو تحقیق کریں، دوسرے ہے کہ جو لوگ وہاں لڑ رہے ہیں اور ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں اور کسی درجے میں ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے، تو وہ اپنی سپورٹ ان سے چھینیں، ان کو سپورٹ نہ کریں۔ جب ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو اگر ریاستی ادارے کسی جگہ کارروائی کرتے ہیں اشتباہ کے اس میں معلومات کے نتیجے میں کہ یہاں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں
اور کوئی صورت نہیں ہے وہاں، اور وہاں اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ کوئی جانی نقصان ہوتا ہے تو ریاستی اداروں کو اس کا گناہ نہیں ہوگا، نقصان ضرور ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا، ان کا اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اور جتنی بھی دنیا میں گوریلا جنگیں پڑھائی جاتی ہیں تو اس کا فارمولہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے مزید لوگوں میں ایک انتشار پھیلتا ہے۔ تو جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج کو احتیاط کرنی چاہیے، تو مقامی لوگوں کو بھی ہمیں کہنا چاہیے، وہاں کے علماء کرام کو، جو لوگ ہیں مختلف وہاں قبائلی ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے کہ وہ فوج اور قبائلی مل کر اس جنگ کو لڑیں۔ جب وہ مل کر جنگ کو لڑیں گے تو اس کی نوبت نہیں آئے گی، اور اگر ملیں گے نہیں آپس میں تو پھر دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ فوج لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دے کہ جو چاہیں کرتے رہیں، لوگوں کو اغوا کرتے رہیں، مارتے رہیں، تو ابھی تو ایک ہی آدمی کا نقصان ہوا ہے، اگر ان کو چھوڑیں گے تو 50 اور 100 لوگوں کا نقصان ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی آزمائش میں ریاست ہماری مبتلا ہو جاتی ہے کسی بھی جگہ، تو اس کو حل کرنے کے لیے میرے خیال میں دونوں طرف سے کوشش ہونی چاہیے، اور اگر حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا بھی دینی چاہیے اگر انہوں نے کوئی ایسی بے احتیاطی کی اس میں، اور جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں چاہے وہ بچے ہیں تو ان کی دیت بھی واجب ہوگی، شرعاً ان کی دیت بھی واجب ہو جائے گی، اور جتنا بھی خاندان کا نقصان ہے وہ بھی۔ تو اس لیے میں اس موقع پہ یہ نہیں کہوں گا اس کا کاؤنٹر کیسے کریں، پہلے اس کی تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد اپنا فیصلہ کریں، اور جب فیصلہ کریں گے تو پھر آپ ان چیزوں کو بھی آپ کو سامنے رکھنا ہوگا کہ گوریلا جنگ جس بنیاد پہ، جس فارمولے سے برپا کی جاتی ہے، وہ فارمولہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے ریاست کو اور ملک کو نقصان ہوتا ہے، گوریلاؤں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، فوجی کی ذمہ داری نہیں بلکہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر عوام کو یہ پتہ ہے کہ کوئی شخص یہاں چھپا ہوا ہے تو ان پر شرعاً فرض ہے کہ وہ اداروں کو بتائیں کہ ایک آدمی یہاں چھپا ہوا ہے، اگر وہ نہیں بتائیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے، فاسق ہوں گے، اور اگر انہوں نے کسی آدمی کو قتل کیا، کسی فوجی کو، کسی کو بھی، اس قتل میں وہ لوگ بھی شریک ہوں گے جو نہیں بتا رہے یا جو ان کو پناہ دے رہے ہیں۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو وزیر اعظم نے، ان کی کابینہ نے جنرل ناصر منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا ہے، منظوری دی ہے، اس پہ میں ایک بات کی طرف خاص طور پہ متوجہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ماحول ہے، جو ہمارا کلچر ہے، وہ یہ کہ فوج اور حکومت کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گی اتنی زیادہ ان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی، ہمارے آئین کے لحاظ سے بھی اور شریعت کے لحاظ سے بھی۔ یہ تو دو ستون ہیں، اگر یہ ستون آپس میں ان کے ہم آنگے نہیں ہوگی تو یہ بہت برا ہو جائے گا۔ اور ہمارے دین میں جو ہے الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین، تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری حکومت، ہماری فوج ایک پیج پر ہو، اور جو ہماری اپوزیشن ہے وہ ان کو وہاں بتائے جہاں غلطیاں کر رہے ہیں۔ یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے، اور حکومت اور فوج کی ذمہ داری کہ جہاں اپوزیشن کی بات صحیح ہو اس کو وہ قبول کریں، اس کی اپنی اصلاح کریں۔ لیکن ہر چیز غلط ہے، ہر صحیح چیز کو غلط کریں اپوزیشن کی وجہ سے، یا آپس میں لڑا رہے ہیں اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں، اور اگر آپس میں یہ اتفاق کر لیں تو کہتے ہیں کہ آپس میں بوٹ پالشی ہیں، یہ غلط ہے، ہمارے دین کی اور قرآن و سنت کی اس کی بنیاد اس کے خلاف ہے۔ اور جو ہمارا آئین ہے، آئین ہمارا کیا کہتا ہے اس کو پڑھ کر دیکھیں کہ کس طریقے سے آپس میں ان کی ہم آہنگی کی اس کی ضرورت ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سب پاکستانیوں کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور قریب آ کر جو مسئلے حل ہوں گے وہ دور رہ کر ممکن نہیں ہے کہ حل ہو جائے۔ اچھا ایک بات اور میں آپ لوگوں کو ایک وہ بھی بتا دوں، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے بارے میں کہ وہ اتنی زیادہ ایک الگ سے رائے کیوں رکھتے ہیں، اور پھر لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں بہت زیادہ۔ تو میں اس پہ ایک فارمولہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جب کسی چیز پر ریسرچ کرتے ہیں اور وہ آپ کے دین کا، ایمان کا حصہ ہو، جیسے ریاست اور ریاست کی جو سلامتی کے جو تقاضے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پورے جو موضوع ہے، جو سبجیکٹ ہے، اس میں اس کی گہرائی میں آپ اتر جائیں، اور پھر اس کی گہرائی میں اتر کر پوری جو معلومات آپ کے بس میں ہیں اس کے بعد اس کو اپنے اندر اتار لیں، تو پھر آپ کو فوراً دماغ میں بات آئے گی کہ فیلڈ مارشل بننا چاہیے کسی کو۔ تو میں نے الحمدللہ کو 20 سال اس پہ کافی ریسرچ کی ہے، میں نے بہت لوگوں سے میں ملا ہوں، جنرلوں سے،
کور کمانڈروں سے، آرمی چیف سے، ڈی جی آئی سی سے، جوائنٹ چیف سے، میں چھاونیوں میں گیا ہوں، پی ایم اے میں گیا ہوں، کور ہیڈ کوارٹر میں گیا ہوں، اور حکومتوں سے بھی میری ملاقاتیں رہی ہیں. تو میں نے ریاست پاکستان کو اپنے اندر اتارا ہے. پہلے ریاست پاکستان کے اندر میں اترا ہوں پورا، اور اس کے بعد اس کو میں نے اپنے اندر اتارا ہے. تو اگر کوئی بھی ایسا یہ کام کر لے گا تو اس کے لیے کافی آسان ہو جائے گا زندگی گزارنا بھی. تو اس موقع پہ جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں تو میں ان پہ ناراض ہونے کی بجائے ان پہ قابل رحم سمجھتا ہوں کہ ان کو چونکہ معلومات نہیں ہے، اور جب ان کو معلومات ہو جائیں گی اس دن یہ تبدیل ہو جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ جب ہماری قوم کو، ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلا کہ ہماری افواج کی واقعتاً بہت بڑی ان کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے وہ جنگ جیتی ہے، تو لوگ فوراً ان کے ساتھ ہو گئے. تو اس لیے ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس فارمولے کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. جب جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف مقرر کیا گیا تھا تو اس وقت میں نے ایک پیغام ریکارڈ کروایا تھا. اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کی معیشت کے لیے بھی بہت بہتر ہوں گے. یاد ہوگا آپ کو. تو 2017 سے میرا ان سے میٹنگ چل رہی ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 8 سال. تو جیسے یہ اب پاکستان سے مخلص ہیں اور اپنی افواج کے ساتھ ان کے پاس جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہے اور پاکستان کے عاشق ہیں، یہ حافظ قرآن بھی ہیں اور عاشق قرآن بھی ہیں اور عاشق پاکستان بھی ہیں. تو ان کی جتنی مجلسیں ہوئیں، میٹنگیں ہوئیں ان کے ساتھ میری، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شخص پاکستان کی معیشت کو بہت اہمیت دیتا ہے. تو ان کی شخصیت کے اندر پاکستان کی معیشت بھی اندر بہت اس کی اہمیت ہے. اور جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پاکستان کی معاشی لحاظ سے جو ایک کمیٹی، ایک کونسل بنی ہے، اس کے بھی بڑے جنرل عاصم منیر ہوں گے، تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا ملک معاشی طور پہ یہ آگے جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ پاکستان کی معیشت بہت آگے جائے گی. اور جتنا میں ان کو سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے نہایت حساس بھی ہیں اور رات دن وہ ایک کرتے ہیں اس کے لیے. تو مجھے بہت امید ہے کہ جیسے افواج پاکستان نے اپنی فوجی قوت کا، ٹیکنالوجی کا لوہا منوایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا پاکستان معاشی لحاظ سے وجود میں آئے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے دنیا کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، حضرت کی گفتگو آپ سن رہے تھے بنیادی طور پر تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، لیکن ضمناً کچھ اور سوالات بھی جو کہ بہت اہمیت کے حامل تھے. امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا. کوئی آپ کے سوالات ہوں تو کمنٹس میں آپ لکھیں گے انشاءاللہ.